تو کیا یہ خبر آپ تک پہنچی؟ کراچی کا ایک 26 سال کا نوجوان ارب پتی بن گیا۔ یہ وہ ہیڈ لائن ہے جس نے سوشل میڈیا پر جیسے آگ لگا دی ہے۔ چلیں ذرا اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور بات صرف ارب پتی بننے کی نہیں ہے، نہیں، دعویٰ ہے پورے $60 کی ایک بہت بڑی ڈیل کا۔ مطلب یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ سن کر ہی انسان کا سر چکرا جائے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا کہ کیا یہ کہانی واقعی سچی ہے یا پھر صرف ایک اور وائرل جھوٹ ہے جو سب کو گھما رہا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چلیں اس وائرل کہانی کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آخر یہ دعویٰ شروع کہاں سے ہوا اور اس میں ایسی کیا خاص باتیں تھیں، کون سی ایسی تفصیلات تھیں کہ لاکھوں لوگ اس پر یقین کرنے لگے اور بات کرنے لگے؟ دیکھیں، سب کچھ شروع ہوا ایک عام سی سوشل میڈیا پوسٹ سے۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ کراچی کی ایک 26 سالہ شخصیت سالہرہ آصف نے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے جس کا خواب وہی ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے اس کہانی کو اصل میں دلچسپ کس چیز نے بنایا؟ اس کی تفصیلات نے۔ ایک نام تھا صالحہ آصف، عمر 26 سال، شہر کراچی، یہاں تک کہ ایک سٹارٹ اپ کا نام بھی تھا کرسر، جو AI کوڈنگ پر کام کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا دھماکہ، ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے ساتھ $60 ارب کی ڈیل۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جنہوں نے اس کہانی کو بالکل اصلی جیسا بنا دیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنے سارے لوگوں نے اس پر یقین کر کیسے لیا؟ صرف تفصیلات سے تو کام نہیں چلتا، اس کے پیچھے نہ کچھ بہت ٹھوس وجوہات ہیں، اور ان سب کا تعلق آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا سے ہے۔ ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مصنوعی ذہانت یعنی AI کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ وہ سچائی ہے جس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ سمجھے کہ ہر چیز کو ممکن بنا دیا ہے۔ اور بالکل یہی چیز اس کہانی کو قابل اعتبار بناتی ہے۔ دیکھیں، کرسر جیسے AI کوڈنگ ٹولز سچ میں موجود ہیں اور وہ واقعی ڈیولپرز کا کام بہت آسان کر رہے ہیں۔ اوپن AI اور گوگل جیسی بڑی کمپنیاں اس ٹیکنالوجی میں اربوں ڈالر لگا رہی ہیں۔ تو ایسے میں اس فیلڈ میں کسی سٹارٹ اپ کی بہت بڑی کامیابی کا خیال بالکل ممکن لگتا ہے نا؟ لیکن اب ذرا اس کہانی کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے اس دعوے کی گہرائی میں جا کر تحقیق شروع کی تو سچائی ان دعووں سے بالکل مختلف نکلی۔ دیکھیں، ہر بڑے دعوے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت تو چاہیے ہوتا ہے، تو پھر اس $60 ارب کی ڈیل کا ثبوت کہاں ہے؟ جب اس دعوے کی تصدیق کی گئی نا تو نتیجہ بالکل صاف تھا۔ کسی بھی معتبر بین الاقوامی نیوز ایجنسی یا فائنینشیل رپورٹ میں اس $60 ارب کی ڈیل کا کوئی ذکر نہیں ملا، کچھ بھی نہیں۔ اور صالح آصف کا نام وہ بھی کسی آفیشیل ارب پتیوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس دعوے کے پیچھے کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر اس ساری تحقیق سے ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اس سب سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، اس معاملے کے دو ہی ممکنہ نتیجے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہانی بہت زیادہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی کامیابی ہو جسے بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا گیا ہو، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک جعلی خبر ہے جسے صرف اور صرف وائرل ہونے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن ایک بات بالکل صاف ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم سچ اور جعلی خبروں میں فرق کرنا سیکھیں۔ یہ کہانی ہمیں بس یہی یاد دلاتی ہے کہ کسی بھی وائرل خبر پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے یا اسے آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمیں اصل کامیابیوں کا جشن منانا چاہیے، فرضی کہانیوں کا نہیں۔